وہی سلسلہ واقعات جو تاریخ بنی اسرائیل کے بلکہ بالکل ابتدائی دور سے متعلق ہے، انہی کا آگے بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تمثیل گویا کہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی کے دوران وہ تمام معجزات دیکھ لینے کے باوجود اور اس درجے شدید جو مصائب تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نجات عطا فرمائی، اس سب کے باوصف انہوں نے ابتدائی مرحلے ہی میں جو سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا استہزاء کیا اور تمسخر کیا، اس سے دراصل اس قوم کا جو پندار ہے، ایک مذہبی تقدس کا جو لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا، اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، تمہارے آباء و اجداد کا کردار بھی یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان تم پر کیے، اور تمہارا بالکل اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں بھی طرز عمل یہ تھا جو سامنے آیا۔ اسی ضمن میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب کہ ہم نے طلب کیا موسیٰ کو 40 دن رات کے لیے، یعنی 40 دن رات کے لیے، یہ طلبی جو ہوئی تھی کوہ طور پر، یہ اصل میں طویل سفر طے کرنے کے بعد، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جدید ایک تحقیق کے مطابق تو جو بحیرات مرہ ہیں، دی بیٹر لیکس، ان میں سے کسی بیٹر لیک کو اس وقت کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ۔ ایک یہ بھی امکان ہے کہ اس وقت تک، چونکہ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب سے تقریباً 4000 برس قبل کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم کا جو یہ آخری سرا ہے، خلیج سویس، یہ وہاں تک تسلسل کے ساتھ ہو اور درمیان میں جو خشکیاں تھیں وہ ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اسی خلیج سویس ہی کے شمالی کنارے پر انہوں نے کراس کیا ہے سمندر کو، اور پھر خاصا فاصلہ ہے طویل کہ جو خلیج سویس کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ تقریباً کافی طویل سفر طے کر کے جو جبل طور ہے اور وادی سینا ہے، وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے، وہاں پڑاؤ رہا، وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا، اور وضاحت موجود ہے سورہ اعراف میں کہ اصل میں 30 دن کا معاملہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے اس میں 10 دن کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب کی جو مقدار معین ہے 40 دن 40 رات، وہ مکمل ہو گئی۔ اس سے ہی ہمارے ہاں صوفیہ میں چلے کا لفظ چلا ہے، چلہ کشی، 40 دن کی عبادت اور ریاضت، جیسے یہاں بھی موجود ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں تو گویا کہ جو آخری نتیجہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قیام رہا کوہ طور پر، وہ 40 دن رات کے لیے تھا، لیکن یہ کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں آیت نمبر 142 میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابتداءً 30 دن کا تعین تھا، پھر 10 دن کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب کی طرف سے جو مقدار معین ہے 40 رات کی، وہ مکمل ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ انجیل عطا کیے جانے سے قبل اور نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل یہ 40 روز کا مسلسل روزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا گیا ہے۔ یہ گویا کہ خصوصی روحانی تیاری ہے کہ اگرچہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا تھا، وہ ویسے بھی جہاں تک انسانی کردار اور اخلاق کا تعلق ہے اس کی بلندیوں پر فائز ہوتے تھے، پھر بھی نبوت پر فائز کیے جانے سے قبل اور خاص طور پر کتاب الہی کے عطا کیے جانے سے قبل ان کو ایک شدید ریاضت اور مشقت میں سے گزارا جاتا تھا، جس کا ایک تذکرہ حضرت موسیٰ کے ذیل میں قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن انجیل میں صراحت کے ساتھ اس کی تفصیل ہے، بلکہ یہ بھی کہ جب 40 دن کا وہ روزہ مکمل ہو گیا حضرت عیسیٰ کا، تو پھر شیطان نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی۔ ٹیمپٹیشن، یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے، مختلف ترغیبات کے ذریعے سے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے لعنت فرمائی ابلیس پر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام نبوت پر فائز کیا۔